اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج کا موضوع جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل۔ پہلے آپ غزل سنو۔ آج میں نے 5 اشعار یہاں پہ لیے ہوئے ہیں، بعد میں غزل سن کے ان کی تشریح ہوگی۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، شرح و آئین پر مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی، چول جیسے کڑی کمان کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی، بات پہ وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ پہلا شعر، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب نے اس پہلے شعر میں، اس کو مطلع بھی کہتے ہیں، صنعت تعلیمی کا استعمال کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ عشق کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچا، میں ایک ایسے درد میں مبتلا ہوا ہوں جس کا کوئی علاج نہیں۔ اگر آج حضرت عیسیٰ جیسا کوئی ہوتا جو میرے دکھوں اور غموں کا مداوع کرتا، جو دکھ اور غم مجھے جھیلنے پڑتے ہیں۔ یہاں شاعر نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ بیماروں کو تندرست کرتے تھے اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج حضرت عیسیٰ جیسا انسان بھی ہوتا، وہ بھی میرے دکھوں اور غموں کا مداوع نہ کر سکے جتنے دکھ شاعر کو عشق کے عوض جھیلنے پڑتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، شرح و آئین پہ مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی۔ شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں قانون کی پاسداری کرنی پڑتی ہے اور قانون پر ہی دنیا کا مدار ہے۔ مجرموں اور قاتلوں کو سزا دی جاتی ہے، لیکن ایسے قاتل کو کیا سزا مل سکتی ہے جو بغیر تلوار کے قتل کر ڈالتا ہے؟ یعنی معشوق اپنی بے رخی کی وجہ سے اپنے عاشق کو بغیر تلوار کے قتل کر ڈالتا ہے، جس کے لیے کوئی سزا نہیں۔ تیسرا شعر، چول جیسے کڑی کمان کا تیر، دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی۔ شاعر فرماتے ہیں اس شعر میں کہ میرے معشوق کی چال ایسی ہے جیسے کڑی کمان کا تیر ہوتا ہے۔ میرے معشوق کی ناز و ادا سے بری ہوئی چال تیر کی طرح سینے کے پار ہو جاتی ہے۔ ایسے دلکش معشوق کے دل میں جگہ پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ چوتھا شعر، بات پہ وہاں زباں کٹتی ہے، وہ کہے اور سنا کرے کوئی۔ شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے سامنے اگر ذرا بھی بات کی جائے جو اس کو گوارا نہ ہو، وہ زبان کاٹ دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو کچھ ان کے دل میں آئے وہ کہہ دیں اور ہمیں بس خاموشی سے سننا پڑتا ہے۔ پانچواں شعر،
بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ دیوانگی اور جوش محبت کی وجہ سے نہ جانے میں کیا کیا بک رہا ہوں. یعنی شاعر پر اتنا عشق غالب ہو چکا ہے، اس کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں. خدا کرے کہ میرے عشق راز فاش نہ ہو جائے.